Assalamualaikum. I welcome all of you this occasion on vermicompost technology, a sustainable livelihood option for rural farm community of कश्मीर जो आपका जो प्रोग्राम चल रहा है ना MSME के लिए जो कॉन्सेप्ट कर रहा है इसको हमने इसमें एक टॉपिक जो असाइन किया है बायोफोर्टिफिकेशन ऑफ वर्मिकम्पोस्ट सस्टेनेबल एप्रोच ऑफ लिविंग। तो इसमें मैं बताऊंगा आपको आपको ये पता होगा कि वर्मी कंपोस्टिंग क्या है, वो तो आपने इतने दिनों से सुना होगा, मुझे रिपीट करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये भी मैं बताऊंगा आपको कि बायोफोर्टिफिकेशन किस चीज़ को कहते हैं। बायोफोर्टिफिकेशन जो है कि जैसे हमारा वर्मी कंपोस्ट या और भी कोई कंपोस्ट होगा, इसको हम बायोफोर्टिफाई कैसे करते हैं। आपने सुना होगा कि वैल्यू एडिशन है, जैसे कोई चीज़ हमारा फूड या वेजिटेबल होता है, उसको हम कोई दूसरी तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं कोई चीज़, तो वो नए तरीके से वही प्रोडक्ट हमारा होता है, तो नए तरीके से बहुत उसको पसंद भी करते हैं और न्यूट्रिशन या और कोई फ़ायदे होते हैं। इस तरह से हमारा जो वर्मी कंपोस्ट होता है उसमें कोई भी हम एडिशन अल्ट्रेशन करते हैं, उससे क्या होता है, उससे वो प्रोडक्ट की अहमियत ज़्यादा बढ़ती है। जैसे आपको पता है आजकल के ज़माने में हम जो जम्मू एंड कश्मीर जो है हमारी हॉर्टिकल्चर स्टेट है, ज़्यादातर इसमें हॉर्टिकल्चर ही करते हैं, जैसे एप्पल है या और कोई फ्रूट्स है या वेजिटेबल ज़्यादा करते हैं, क्योंकि अब एग्रीकल्चर जो है दिन ब दिन सुकड़ रहा है, तो मोर एरिया इज कन्वर्टेड टू हॉर्टिकल्चर सेक्टर एंड वी आर फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स लाइक दिस एप्पल रूट रॉट is one of the bottleneck of this horticulture production in cases apple। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आप देख रहे हैं कि रूट रॉट जो होता है उसमें हम केमिकल जो है वो यूज़ करते हैं, लेकिन सस्टेनेबल नहीं होता है कि हमने यूज़ किया केमिकल, फिर कुछ देर हमने देखा कुछ फ़र्क पड़ गया उसमें, लेकिन धीरे 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 उसका इफेक्ट ज़्यादा देर तक नहीं रहता है, फिर रिकरेंसी हो जाती है। हाँ? तो इसलिए हम कहते हैं कि मैंने आपको समझाने के लिए बोला कि वैल्यू एडिशन की एग्जांपल दी थी। इसी तरह से हम वैल्यू एडिशन करते हैं किन चीज़ या हम बायोफोर्टिफिकेशन करते हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट हम हो रहा है जो आपका अभी टॉपिक चल रहा है, उसी के साथ साथ हम रिलेट करेंगे सारी चीज़ों को। वर्मी कंपोस्ट आपका तैयार हो गया, उसके साथ साथ हम उसको बायोलॉजिकल एजेंट्स कुछ डालते हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा है या हमारे बेसिलस है या सीडोमोनास है, सीडोफिल्डा या और भी हमारे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो हम उसको इनकॉर्पोरेट एमलगम कर रहे हैं। When we add or amalgam some biological agents to the vermicompost, then the value of this product increases and its efficacy shows much increase in disease reduction, plant growth promotion, etc. तो इसमें ये चीज़ है, इसी को हम बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं। आपको समझ आ गया बायोफोर्टिफिकेशन। कल आप जैसे आप इस वक्त कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स से, आपको आइडिया, आप में से कोई वर्मी कंपोस्ट करता है? कौन करता है? आप करते हैं ना। आपके लिए बहुत अच्छा आइडिया है, आप वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, आप 15 रुपये या 12 रुपये केजी बेच रहे हैं, 1500 रुपये मतलब 1 क्विंटल। तो अगर आप इसमें बायोफोर्टिफिकेशन करेंगे, एक ट्राइकोडर्मा जैसे हमारी यूनिवर्सिटी का है, ट्राइकोडर्मा हार्जियानम है, विरिडी है या बेसिलस है या सीडोमोनास, इनमें से कोई चीज़ आप इनके साथ मिलाओगे, तो जो आपका प्रोडक्ट 15 रुपये में जा रहा था, ये आप 18 रुपये 20 रुपये 30 रुपये भी केजी बेच सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम यही प्रोडक्ट आपका इस्तेमाल करेंगे किसमें, वेजिटेबल में, ये ग्रोथ एनहांस करेगा इसमें, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जगह देता है, जैसे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक्टोमाइकोराइजा है या और भी ये है, जो हायर प्लांट्स है उनके एसोसिएट रूट्स के साथ एसोसिएशन करता है, तो उसके साथ उसकी ग्रोथ एनहांस होती है, डिजीज रेजिस्टेंस मिलती है। तो ये चीज़ें बायोफिकेशन से हमें मिलती है। तो मुझे यही कहना, जैसे इसमें कुछ एजोस्पिरिलम या और भी ये हमारे हैं, तो उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने बचपन में इंजेक्शन तो सारे लोगों ने किया होगा, लगा दी ना, सुई लगा दी, क्यों? BCG या और वैक्सीन करते थे, क्यों करते थे? ताकि उसकी प्रोटेक्शन रहे। इस तरह आपने आज आशीर्वाद या और कोई आटा देखा होगा, उसमें लिखा होता, ऊपर कोने में लिखा होगा, हम देखो बायोफोर्टिफाइड, उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐड क्या क्या था, जैसे हमारा ये आटा है उसमें भी लिखा होता है कोने में बायोफोर्टिफाइड, आप भी देखेंगे उसमें आयरन या और कोई कैल्शियम या कोई चीज़ लगा होगा। तो इसी तरह से हाँ, ये जैसे ये हम कह रहे हैं कि ये तो मेन स्पीच हैं जो आजकल इनमें इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं आप, तो ये तो आप जानते होंगे, आपने पढ़ा भी होगा इनकी। हाँ,
یہ بھی آپ کو پتہ ہے یہ سائیکل جو میں نے یہاں پہ بنایا ہے اس لیے کہ ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے اس کو پری ٹریٹمنٹ پہلے رکھتے ہیں, پھر پری ڈیکمپوزیشن اس کو کہتے ہیں, پھر اس کو مین اس میں لاتے ہیں تو پھر وہاں پہ ڈیکمپوزیشن اسٹارٹ ہوتی ہے, تو اس میں ورمی کاسٹ پہلے ہو جاتا ہے, پھر ورمی کمپوسٹ بن جاتا ہے. وہ تو آپ کو پتہ ہے, وہ میں ریپیٹ زیادہ نہیں کروں گا یہاں پہ. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ کو پتہ ہے آج کل فوڈ پرابلم ہے, پاپولیشن جو ہے بڑھ رہی ہے دن بہ دن. تو اس سے کیا ہے, اس سے ہمیں یہ چیز ہے کہ یہ سٹرس ہمارے اوپر ہے کہ جتنا ایریا ہمارے پاس ہے اسی ایریا میں سے ہمیں اور چیزیں نکالنے ہیں, ہمیں اور فوڈ پروڈکشن انکریز کرنا ہے, کیونکہ پاپولیشن ایکسپلوژن جو ہو رہا ہے اس سارے پاپولیشن کو ہمیں فیڈ کرنا ہے. جب ہم اس کو فیڈ کریں گے تو اس کے لیے ہمیں گرین ریولیوشن کی ضرورت تھی. تو گرین ریولیوشن آ گئی. گرین ریولیوشن سے کیا کیا ہو گیا, اس میں ایگریکلچر لینڈ جو ہے ایکسپینڈ ہو گیا, پروڈکشن انکریز ہو گئی, لیکن ہمارے نیچرل ریسورس ڈیٹوریٹ ہو گئی. یہ مین ڈس ایڈوانٹیج چیز کہ ہم نے کیمیکل فرٹیلائزر یوز کیا, کیمیکل پیسٹسائڈس یوز کیے, تو اسے ہمارا نیچرل جو ایکو سسٹم ہے اس پہ یہ ہو گیا. اب ہم واپس آ گئے پرانے اس میں, ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں گرین ٹیکنالوجیز کیا ہے, اٹ از اے نیڈ آف آور کہ سسٹینیبل ہونا چاہیے, ہر چیز سسٹینیبل ہونا چاہیے جو ہمارے ساتھ ساتھ رہے گا, ہمیں فائدہ آئے گا اس سے. تو اس میں کیا ہے, بایو فرٹیلائزرس, گرین مینورنگ, مائکرو آرگنزم جو ہے ان کا استعمال ہونے لگا ہے, تو اس سے ہمیں سسٹینیبل ایگریکلچر ملے گا. یہ سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ تو اچھا یہاں اربن میڈیٹو ورمنگ ٹیکنالوجی جو ہے انکریز سسٹینیبل ڈیولپمنٹ بائی اسٹرینتھنگ دا اکنامک, سوشل اینڈ ایکولوجیکل فریم ورک. اس میں یہ چیز ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں سارے اسٹریٹجیز ہے, یہ کب پاسبل ہے, جب ہمارا ایگرو ایکو سسٹم جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ ہے سسٹینیبل طریقے سے, تبھی یہ سارا ممکن ہو سکتا ہے. ورنہ ہم ایسے ہی کہیں گے کہ ہم یہاں میں آپ کو ایگزامپل بتاؤں گا, یہاں ہمارا ولیج ایک ہے, اس کو کہتے ہیں ایگریکلچر جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے ان کو ڈیولپ کیا, یہ آرگینک ولیجز ہے, یہاں کیمیکل نہیں ہوتا. لیکن ہمارے فارمرز کیا کر رہے ہیں, وہ وہاں پہ چوری چھپے دوائی بھی لگاتے ہیں. ہم بہت بار وزٹ کرنے گئے تو وہاں پہ دیکھا ہم نے, وہاں کونی میں رکھا ہے کوئی پیکٹ ادھر رکھا ہے. ہم نے کہا آپ دھوکہ دے رہے ہیں ڈپارٹمنٹ کو بھی, ہمیں بھی, اور سارے لوگوں کو. کل یہ آپ کا پروڈکٹ ہے, جب آپ کا یہ اس میں سرٹیفکیشن کی ضرورت ہے, جب سرٹیفکیشن کی ضرورت ہے وہاں پہ اس کا ٹیسٹ ہو جائے گا, ایسے نہیں ہوتا ہے. تو ٹیسٹ ہو جائے گا, وہاں نکلے گا اتنا ریزیڈیو ہے, تو پھر سارا برباد. پھر کہیں گے ہم یہ نام کے لیے ہوتا ہے. لیکن یہ ہمیں بھی سوچنا ہے اور فارمرز کی بھی سوچنا ہے. ڈپارٹمنٹ یا گورنمنٹ انیشیٹو دے رہے ہیں, لیکن پھر سنسیئرٹی ہونی چاہیے ہمارے اندر, ہم اس پہ کام کرنا چاہیے. اس لیے یہ سسٹینیبل اپروچ تبھی ممکن ہے جب ہم ان چیزوں پہ کام کریں گے. ہاں یہ آپ دیکھ لیجیے, تو یہاں پہ ہم ارتھ ورم کی بات اگر کہیں, ارتھ ورم جو ہے اس کے جیسے یہاں پہ ہم گئے ہائنڈ گٹ, آگے والا پورشن, مڈ گٹ, بیچ والا پورشن ہے پوسٹر پورشن, جو فور گٹ یہ آگے والا, فور گٹ آگے والا, تو ہائنڈ گٹ پیچھے والا سب. تو ان سبوں کے لیے ہر کوئی چیز رکھا ہے. یہاں پہ مطلب فوڈ انڈائجیشن ہوتی ہے, جیسے یہ ورمی کمپوسٹ بنائے گا, یہاں ہم نے ویسٹ مٹیریل رکھا ہے, ایگرو ویسٹ رکھا ہے, وہاں پہ اس پہ کام کر رہی ہے ارتھ ورم ہماری. لیکن کہاں پہ کیا رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے, آپ دیکھیے, اس کو سمجھ لیجیے. کہ جیسے آپ دیکھیں یہاں اس پہ کہ ورمی کمپوسٹ لاسٹ پہ بن گیا, تو اس سے کیا ہو گیا, ہمیں سوائل اسٹرکچر امپروو ہو گیا, پورسٹی انکریز ہو گئی, پی ایچ ای سی سارے بیلنس ہو گئی, ریڈیوس بلک ڈینسٹی, پازیٹیو افیکٹ آن پیسٹسائڈ جو ہے اس کی ریڈیوس کوانٹٹی جو ہمیں اسپرے کرنا ہے کچھ وہ ریڈیوس ہو گئی, وہ بہت کم ہو گئی. انکریز واٹر ریکلیمیشن یا واٹر ریٹینشن کیپیسٹی اس کی بڑھ گئی, انکریز پالی سیکرائڈ کنسنٹریشن جو ہے اس میں بڑھ گئی. اور دیکھ لیجیے اس پروڈکٹ جو بن گیا لاسٹ پہ, اس میں کیا ہے, انکریز مائکروبیل بایو ماس, انکریز ڈیہائیڈریشن ایکٹیویٹی, سپرس پلانٹ ڈسکارڈنس اینڈ پازیٹیو افیکٹ آن بایولوجیکل پراپرٹیز. مطلب یہ ڈفرینٹ یہ چیزیں ہیں, یہ ان کو مل گیا کہاں سے, یہ ورمی کمپوسٹ جو بن گیا کس نے بن گیا, مین فورس کیا ہے پیچھے, ہمیں کیا چیز ہے جو یہ سارا کروا رہا ہے, وہ ارتھ ورم, جو فارمرز فرینڈ ہے ارتھ ورم, اسی کے حساب سے یہ سارا چیز ہو رہا ہے. آپ دیکھیے یہاں اس سسٹم سے یہاں پہنچ کے, اور پھر لاسٹ میں ہمیں کیا کیا چیز ہے. یہ سسٹیننس تبھی ملے گی, یہ اسی کے بہانے ہمیں سسٹیننس ہے جو ارتھ ورم ہے, جو ہمارا یہ پروڈکٹ بنا ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ورمی واش,
ورمی کمپوسٹ آپ کو مل رہا ہے, اس کے ساتھ ہم کریں ورمی واش اس کے بھی بہت فائدے ہیں. آپ دیکھ لیجیے یہاں پہ یہاں اینٹی مائکروبیل اینٹی فنگل سیکریشنز نکل رہے ہیں اس کی باڈی سے, وہ اس کے ساتھ لاب چھنا آسان وہ اس چیز سے مل رہا ہے. پھر اس کے فائدے ہمیں ڈیفینس سسٹم ہمارا انکریز ہو رہا ہے, ہم کے پلانٹ گروتھ انکریز ہو رہی ہے, یا نائٹروجن فکسیشن بائی کلوسٹریڈیم جیسے اس کے ساتھ ساتھ کچھ بیکٹیریا ہوتے ہیں تو اس سے نائٹروجن فکسیشن میں مدد ملتا ہے. ہر کوئی سیکشن جو ہے ہر کسی کا ہے. یہ ارتھ ایسے نہیں کہ ہم کیوں پیچھے جا رہے ہیں. یہ جیسے ہم نے یہ پروگرام آپ کے لیے مرتب کیا ہے انہوں نے اور اسپانسر MSME کر رہے ہیں, یہ تبھی اپروو ہوا جب ان کو لگا کہ آج کل کے زمانے میں آرگینک کلچر چل رہا ہے اور سسٹینیبلٹی چاہیے ایگریکلچر میں. تو ان کو یہ پتہ ہے یہ بالکل اسی چیز سے ہے کہ ارتھ ورم جو ہے یہ اتنا کچھ کر رہی ہے ہماری. اچھا بایو فورٹیفکیشن آف ورمی کمپوسٹ. ورمی کمپوسٹ جو ہے میں ابھی بتا رہا تھا آپ کو کہ انکریز دا افیکٹونیس آف دا فرٹیلائزر. جو بھی ہم یہ یوز کر رہے ہیں اس کی انکریز ایفیکیسی ہوتی ہے, اس سے کیا ہے پلانٹ گروتھ اچھی طرح سے ہو جائے گا. اور مائکروائزل فنجی پلانٹ گروتھ پروموٹنگ رائزوبیکٹر PGPRs جو ہے یا ادر ہیلپ فل مائکرو آرگنزم جو ہوتے ہیں وہ انٹیک نیوٹرینٹس یا بوسٹ پلانٹ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, امپروو پلانٹ ریزسٹنس ڈیزیز یا پیسٹ کے اگینسٹ کرتے ہیں. آپ کو سمجھ آ گیا کہ ان سے کیا فائدہ ہے. اگر ہم کہہ رہے ہیں بایو فورٹیفکیشن ورمی کمپوسٹ, وہ میں پہلے ہی انٹروڈکشن میں دے رہا تھا آپ کو کیا کیا فائدے ہیں. یہی فائدے ہیں ان کے کہ یہ جو PGPRs یا مائکروائزل فنجی ایکٹومائکروز ہے یا اینڈومائکروزی ہے یا کچھ اور بھی ہیلپ فل مائکروآرگنزمز ہیں, ان کو یہ مطلب اپنی جگہ یہ نہیں کہ ہم کیمیکل یوز کرتے ہیں وہاں پہ مائکروبس غائب بھی ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہاں کیا فائدہ ہے, یہ وہاں پہ ان کو سرفیس پرووائڈ کر رہی ہے. اس کی جیسے رائزوسفیئر ہمارا ہے اس روٹ زون میں باقی مائکروآرگنزم ہمارے رہتے ہیں, وہی پھر پلانٹ گروتھ پروموشن کرتے ہیں, وہی پھر ڈیفینس سسٹم ہمارا دیتے ہیں. ورمی کمپوسٹ بایو فورٹیفکیشن ود دا بینیفیشل مائکروآرگنزم از پرومائزنگ اپروچ فار سسٹینیبل ایگریکلچر. یہ ہمیں کہہ رہے ہیں آپ کو کہ یہ ہمیں کیا ہے سسٹینیبل ایگریکلچر میں فائدہ دیتے ہیں. اچھا یہ ایک ڈائیگرام ہے, اس سے آپ کو پتہ چلے گا. یہ بھی کہہ رہے تھے ہم کہ PGPR یا باقی جو مائکروبس ہے ایکٹومائکروز ہے اور بیکٹیریا ہے وہ ان ساری ایسوسیشن جو ہے زمین کے ساتھ ہے اور پلانٹ روٹ سسٹم کے ساتھ ہے. اس سے کیا کیا ہوتا ہے مینٹین سمبائوٹک ریلیشن شپ جو ہے پلانٹس کے ساتھ کرتا ہے ایکٹومائکروز ہے, یا سوائل پیتھوجنز ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں سپلائی مکسچر آف نیوٹرینٹس اس کو زیادہ زیادہ ملتے ہیں بوسٹ کرنے کے لیے. کیمیکل فرٹیلائزر کا استعمال بہت کم ہو جاتا ہے جہاں پہ ہم ورمی کمپوسٹ یوز کرتے ہیں. اسی طرح سے مینٹین مائکروبیل کنسورشیا ان سوائل میں مائکرو کنسورشیا میں نے ابھی کہا آپ کو سرفیس پرووائڈ کرتے تو وہاں پہ رہ جاتے ہیں. اسی طرح سے پلانٹ گروتھ پروموٹنگ فیکٹرز نائٹروجن فکسیشن یا باقی جو ہے نیوٹرن سالبلائزر اس میں ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ اسی سے ہے. یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ ایکسپیریمنٹ لگائے گئے, اس میں یہ دیکھا گیا کہ مائکروبس جو ہے اس میں سپراؤٹنگ یا روٹ کٹنگ اس پہ کتنا اثر ہے. یہ ایک ایگزامپل میں نے لکھی ہے کہ اگر ہم نے ورمی کمپوسٹ یوز کیا وہاں پہ ان فنجی یا مائکروزا یا بیسلس یا کسی بیکٹیریا یا مائکروبس کا استعمال ساتھ ساتھ کیا, ہم بایو فورٹیفکیشن کی بات کر رہے ہیں نا, ان کا اگر ہم نے استعمال کیا ورمی کمپوسٹ کے ساتھ تو کیا اثر ہے افیکٹ آن سپراؤٹنگ. تو پازیٹیو افیکٹ یہاں پہ ان کا ہے, یہ جو مائکروزا فنجی ہے یا رائزوبیم بیکٹیریا ہے یا آکسیجن پروڈیوسنگ بیکٹیریا ہے, ان کا پازیٹیو افیکٹ ہے. اس طرح سے افیکٹ آن روٹنگ پہ کن کن چیزوں کا پازیٹیو افیکٹ ہے. اس سے آپ کو پتہ چلے یہ بہت فائدے مند. اچھا, یا بایو فرٹیلائزر کے ساتھ جیسے سلفر سولبلائزنگ بیکٹیریا ہے, نائٹروجن فکسنگ بیکٹیریا, فاسفیٹ بیکٹیریا ویسیکولر یا باقی جو ہے ان سے بھی ان کی ایسوسیشن ہے. تو یہ ڈفرینٹ مائکروآرگنزم یہاں پہ دکھائے گئے ہیں کہ ان گرین مینرز یا ان کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے. Enrichment of vermi compost for improving soil quality and ensuring zinc and iron bioavailability through rice grain. یہ دیکھا گیا کہ رائس میں اگر ہم نے یوز کیا ورمی کمپوسٹ کے ساتھ اس میں ہم نے زنک اور آئرن ملا دیا جو ابھی ہم ایملگمیشن کہہ رہے تھے. اس کے ساتھ ملانے سے کیا ہوا, ہم دیکھ رہے ہیں کہ امپرومنٹ ان دا واٹر اسٹیبل ایگریگیٹس اور واٹر ہولڈنگ کیپیسٹی انکریز ہو گئی. مائکروبیل بایو ماس کاربن اینڈ ڈیہائیڈروجنیز ایکٹیویٹی آف دا سوائل جو انکریز ہو گئی اور رائس میں دیکھا گیا ییلڈ انکریز بائی 43.56%.
ٹھیک ہے. اسی طرح سے زنک, اگر زنک سوربلائزن سیڈوموناس ہم نے یوز کیا from best stored with the multifaceted plant growth promoting properties and having prospective of modulation zinc biofortification, یعنی کہ ان میں سے اس کا ایبلموسٹس اسکلنٹا جو ہے اس کا دیکھا, یہ بھنڈی ہوتی ہے نا ہماری, ہاں اس میں دیکھا گیا کہ ان کا اثر بہت پازیٹیو ہے اس سے. یہ ایگزامپل کے لیے میں نے رکھا ہے تاکہ آپ کو سمجھ ڈفرینٹ کراپس میں ہم نے یوز. Maize biofortification and yield improvement through organic biochemical nutrient management. اس میں دیکھا کہ آئرن, زنک جو ہے چلیٹ فارم میں ہم نے یوز کیا, اس میں دیکھا گیا کہ میز گرین ییلڈ انکریز ہو گیا ورمی کمپوسٹ 20.9%. اگر ہم نے اس کے ساتھ ہائی بیسس لگایا تو 13.1% انکریز ہو گیا. یہ زیادہ آنکڑے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کہ انکریز ہوتا ہے, ڈیکریز ہوتا ہے, فائدہ ہے کچھ کی نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ زنک کا 29.2% ہے, 17.5% ہے ان میں اگر ہم آئرن کو یوز کرتے ہیں. اسی طرح سے آئرن اینڈ زنک اپلیکیشن ہم نے دیکھا کہ ییلڈ انکریز ہوگا 5.8% اور 8.0% اگر آئرن اور زنک کا استعمال کیا. ٹھیک ہے. اس طرح سے زنک اپلیکیشن انکریز دا کنٹینٹ نائٹروجن بائی 6.7%, یا خالی زنک کرنے سے 12.6%, اینڈ پروٹین ان کا انکریز ہوگا 7.2%. تو اوور آل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل رائس بھی بناتے ہیں, ویٹ بھی بناتے ہیں, کچھ نئی ویرائٹی آ گئی, ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں میں اگر کمی پیشی رہتی ہے, وائٹامن ڈیفیشنسی ہے یا منرل ڈیفیشنسی ہے, یا کچھ ویجیٹیبلز میں اگر ہے, تو ان میں ابھی یہ چیز کر رہے ہیں کہ امینڈمنٹ کر رہے ہیں. کہاں سے؟ یہی ورمی کمپوسٹ لگانے سے ان کے ساتھ ملا کے پھر وہ گروتھ پروموٹ جب ہوتا ہے تو اس کے ساتھ مل جاتا ہے, وہاں پہ اس پلانٹ میں آ جاتا ہے, اس کے فروٹ میں آ جائے گا. جب ہم اس کے فروٹ یا وہ ویجیٹیبل یا گرین یا سیریلز یوز کرتے ہیں تو ہماری باڈی میں وہ آ جاتے ہیں. تو ہم جیسے آپ کو پتہ ہے کہ آج کل دیکھا گیا ہے کہ جو رائس ہے نا, ہم لاتے ہیں یہاں راشن کارڈ سے رائس ہے, تو وہاں پہ جو چلڈرنس کے اسکول کے لیے آتا ہے وہاں لکھا ہوتا ہے یہ چلڈرنس کے لیے, اس میں گھر پہ لائیں گے تو وہاں پہ اوپر پانی میں وہ پلاسٹک کے ہمیں گرینز لگتے ہیں. وہ پلاسٹک کے گرینز نہیں ہوتے, اس میں بھی ایک ماہ پہ چل رہا تھا. یہ کیا ہماری, میں کے وی کے میں کام کر رہا ہوں, ہمارے پاس فارمر آ گئی, سیمپل لے کے آ گئی, اس میں دیکھ لیجیے ہم کیس کریں گے ان کو, یہ ڈپلیکیٹ ہے کچھ ہے. تو پہلی بار میں سچ کہتا ہوں کہ جب میرے پاس پہلی بار سیمپل آیا تو میں نے کیا کیا, میں نے کہا پانی لا پہلے ہم دیکھتے ہیں. پریکٹیکلی ہم نے پانی لایا ایک چھوٹا سا ٹمبلر میں, اس میں ڈال دیا, بالکل اوپر آ گئے وہ, کیونکہ وہ لائٹ ویٹ ہے نا. لیکن تھوڑا سا ہم نے سوچے پہلے دیکھتے ہیں, سرچ کرتے ہیں اس میں کیا کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے یہی کیا تھا, بایو فورٹیفکیشن کی تھی اس میں, مطلب کچھ منرلز ایڈ کیے تھے جو بچوں کے لیے ضروری ہے. تو پھر میں نے اس کو بتایا کہ آپ کو کیس ویس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے اس کے لیے کہ مطلب ہماری انرجی بوسٹ کرنے کے لیے یا بچوں کی انرجی بوسٹ کرنے کے لیے آئرن یا باقی چیزیں یوز کرتے ہیں. اس طرح سے اب ویرائٹیز میں اس میں جینیٹک امپرومنٹ, بایو فارمنگ جس کو کہتے ہیں, بایو فارمنگ ایک اور کنسیپٹ ہے, اس میں لیکن بایو ٹیکنالوجی کا یوز ہوتا ہے. بایو فارمنگ میں زیادہ تر جی ایم فوڈز جو ہوتے ہیں, جینیٹک موڈیفائڈ فوڈز, ان کو یوز کرتے ہیں, لیکن وہاں جینیٹک انجینئرنگ کا مسئلہ ہے. لیکن یہاں ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم یوز کریں گے ایز مائکرو نیوٹرینٹ فرٹیلائزر یا باقی چیز اس کے ساتھ ایملگم کریں گے تو پلانٹ میں یہ آئے گا, اور پلانٹ کو ہم اس کے پروڈکٹس یوز کریں گے تو ہماری باڈی میں آئے گا, ہمیں بھی فائدہ ہے, پلانٹ کو بھی فائدہ ہے, زمین کو بھی فائدہ ہے. تو اس طرح سے ورمی کمپوسٹ میں یہ چیز کرنے سے بہت فائدے ہیں. اس میں انٹرپرینورشپ کی بہت اپرچونیٹیز ہیں. سوشل اکنامک امپیکٹ کیا ہے؟ ییلڈس میں ہم اوور آل کہیں گے کہ ہم اگر ییلڈ کی بات کہیں گے تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے فروٹ سے اسٹرابیری میں دیکھا گیا ہے کہ اگر ہم یا گریپس میں 32.7% اور 23% انکریز ہو گیا ییلڈ اگر ہم بایو فورٹیفکیشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح سے رائس میں بھی انکریز ہوا ہے. لیکن انکم میں کیا دیکھا گیا کہ انکم جو ہے, انکم بڑھتی ہے اس سے. یہ میں نے وہ پہلے ہی کہا آپ کو کہ اگر ورمی کمپوسٹ آپ بنا رہے ہیں, بایو فورٹیفکیشن کرو گے تو انکم بڑھ ہی جائے گا, کیونکہ آپ اس میں ایڈ کر رہے ہیں اور اس میں اچھے ریزلٹس بھی ہیں, تو آپ وہ کر سکتے ہیں. Estimates show that applying only 6 tons per hectare of vermicompost, اگر ہم کریں گے 6 ٹن پر ہیکٹیئر یوز vermicompost, تو انسٹیڈ آف ریکمنڈڈ ڈوز جو این پی کے کا ہے سیریل کراپس میں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے کیا فائدہ, 4,000 روپیز پر ہیکٹیئر ہمیں فائدہ آتا ہے, اور کاسٹ آف پیسٹسائڈس ریڈیوس ہوتے ہیں کنٹینیوس ایئرس میں 40%. یہ بھی دیکھا گیا, یہ
बाज़ाब्ता इसका ये है कि पेपर्स है इसके एविडेंस में, तो ये भी देखा फर्दर वर्मी कंपोस्ट कैन बी सोल्ड फॉर 10 to 50 रुपीज़। अगर हम देखते हैं हम यहाँ पे 12 रुपये या 15 रुपये बेचते हैं, ओवरऑल देखा गया है कि एवरेज में 10 to 50 रुपीज़ आप वर्मी कंपोस्ट बेच सकते हो अगर आप बायोफर्टिलाइजेशन कर रहे हो। और यही देखा गया कि फार्मर्स जो है फेच 5 to 30 पर केजी इन द होलसेल मार्केट, जैसे अमेजन या और कोई किसी इसमें लगाएंगे तो डिफरेंट वेज जो है मार्केटिंग के लिए उसमें कर सकते हैं। और अर्थ वर्म्स जो है 5 to 800 पर केजी तो ज़्यादा ही, इससे ज़्यादा ही है, ये पुराना डाटा है थोड़ा, तो इसमें 850-900 रुपये तक आप पर केजी बेच सकते हैं। और जो वर्मी कंपोस्ट बिजनेस करेगा, एक तो है इसका कि वर्मी कंपोस्ट भेजेगा, ठीक है, बनाया तो भेजेगा, एक तो वो फायदा है। दूसरा है कि अगर बायोफर्टिलाइजेशन करेगा उससे इसका वैल्यू ऐड हो जाएगा, वैल्यू ऐड होने से आपका पैसा भी बढ़ जाएगा, एक तो ये। और आपके वर्म्स जो है, आपके वर्म्स वो भी आप बेच सकते हैं। ये और इंटरवेंशन हो गया कि कोई एक चीज़ करता है वो इनका जो वर्म्स जो है सिर्फ वर्म्स ही ज़्यादा बनाता है, इसका सीड वर्मी कल्चर उसको कहते हैं, तो वर्मी कल्चर सीड बेचता है, सीड, तो उसमें 850-900 रुपये तक आप पर केजी बेच सकते हैं। वो भी एक ट्रेंड है बिजनेस का। अगर आपका ये बिजनेस है वर्मी कंपोस्ट का, साथ साथ ये भी रख सकते हो। ह्यूमन हेल्थ पे इतना लिटरेचर नहीं है अभी इस चीज़ पे कि ह्यूमन हेल्थ पे कितना इम्पैक्ट पड़ गया इस पे, लेकिन ये चीज़ है कि ह्यूमन या एनवायरमेंट हेल्थ जो है बेनिफिट्स है इसमें, कि हम कहते हैं कि फूड या वेजिटेबल्स में न्यूट्रिएंट स्टेटस बढ़ जाएगा या अच्छी ग्रोथ हो जाएगी, हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें फ़ायदा ही आएगा। या फूड प्रोडक्शन जैसे बढ़ गई, हमारा अभी अगर 10 क्विंटल निकल रहे थे, अब 15 निकलेंगे, तो वैल्यू तो बन गया ना, कीमत इंक्रीज हो गया इसका, तो हमें फ़ायदा आ गया। तो इस तरह से वर्मी कंपोस्ट इज कंसिडर्ड एज alternative to industrial farming methods involving heavy fertilizer and pesticide use। जहाँ पे heavy fertilizer, chemical fertilizer या pesticide use होते हैं, वहाँ अगर हम वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ ज़्यादा ही फायदा आएगा। अब ये चीज़ है कि ये अल्टरनेटिव है उस चीज़ का, लेकिन इसको एक्सप्लॉइट करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, वो एंटरप्रेन्योरशिप से हो जाएगा। जेंडर बायस, ये वर्मी कंपोस्ट जो है आजकल हम देखते हैं हमारी माँ बहनें घर पे बैठी होती हैं या पढ़े लिखे कुछ हमारे नौजवान बैठे हुए होते हैं, उनके लिए सब्स्टिट्यूट है, अल्टरनेटिव है, वो ये बिज़नेस अडॉप्ट करते हैं और ये बिज़नेस अडॉप्ट करने से उनको फ़ायदा मिल जाएगा, उनको जो रोज़गार मिल जाएगा, अपने पैरों पे खड़ा हो जाएंगे, वो एम्प्लॉयर बने ना कि एम्प्लॉय बन जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम फैसिलिटेटिंग रूरल, ये देखते हैं रूरल फाइनेंस से, ये आज का उम्मीद है एक ग्रुप है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप या और भी या नेशनल लाइवलीहुड मिशन जो है उसके साथ जुड़े हुए बहुत सी फीमेल होते हैं या लड़कियाँ होती हैं, उनको वहाँ से फाइनेंस करते हैं वो, या आपस में मेरे उम्मीद में क्या करते हैं, उम्मीद में पैसे निकाल दें रोज़ 10-10 रुपये या 20 रुपये कुछ या 100 रुपये वो जमा करें, फिर एक इसको पार्टिसिपेंट को देते हैं, वो पार्टिसिपेंट फिर क्या करता है, वो उसको इन्वेस्ट करता है और उसी में वो बिजनेस अपना बढ़ाता है। इस तरह से जेंडर बायस जो है दूर हो जाता है और वो सेल्फ हेल्प ग्रुप में एक्टिव होके अपना एंटरप्रेन्योरशिप बनाता है। एनवायरमेंट इम्पैक्ट क्या, सॉइल एंड न्यूट्रिएंट्स जो है इसके एनहांस होते हैं, वो मैंने बताया आपको। इस तरह से वाटर जो है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, बाकी चीज़ें हैं, ये जो है नियरली 40-60% जो हम देखते हैं कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल से हो जाता है। एनर्जी एंड एमिशंस जो है, आप बायोगैस प्लांट भी साथ साथ, अभी आपने वर्मी कंपोस्ट बनाया, फिर वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट बनाया, वो भी भेजा, फिर आपने वर्मी बनाए, उसके साथ साथ आप जो बायोगैस प्लांट भी बना सकते हो। किस तरह से, जो आपने काउडंग या बाकी लाए उसको यूज कर सकते, बायोगैस बन जाए, वो भी एक सब्स्टिट्यूट है। बायोडाइवर्सिटी जो है, हम देखते हैं कि हर जगह पे सॉइल डाइवर्सिटी अलग अलग होती है, और जहाँ पे आप माइक्रोब्स यूज़ करते हैं या आप वर्मी कंपोस्ट यूज़ करते हैं, वहाँ ये लाइक करते हैं उस चीज़ को, और उसके राइजोस्फीयर में अभी बताया था वहाँ पे डिफरेंट माइक्रोब्स रहते हैं, ठीक है, उससे भी हमें फायदा। अब ये चीज़ है कि मैं शॉर्ट में बताऊंगा, an effective cluster based entrepreneurship development approach among farmers। डिफरेंट अप्रोच हम लगाते हैं, हम देखते हैं कि लॉन्ग टर्म हीपिंग ऑफ कार्ड, बाहर हीप्स बनाते हैं ना, वो फिर क्या करते हैं वहाँ पे ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं, और विंटर में सारा जो लीच आउट हो जाते हैं न्यूट्रिएंट्स। अगर हम वर्मी कंपोस्ट करेंगे, लेकिन ये कब पता चलेगा उस फार्मर या एंटरप्रेन्योर को, उसको तभी पता चलेगा
کسی ادارے کے ساتھ منسلک رہے گا, ان کے ساتھ ریلیشن شپ بنائے گا, وہاں اس کو کیا ہے ان سے گائیڈنس لے کے وہ پھر اس چیز کو اچھی طرح سے یہ تیار کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, یا اس کو ٹرن دے سکتا ہے, باقی چیزیں کر سکتا ہے. اس طرح سے وہ KVK سے یا یونیورسٹی سے یا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ یا ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ ان چیزوں کے ساتھ منسلک رہ کے یہ ساری چیزیں جو پرابلمز ہیں ان کو وہ ٹھیک کر سکتے اور اپنا انٹرپرینورشپ بنا سکتے ہیں. یہ ہے کہ جب ایکسپوجر جیسے آج آپ کا ہے, یہاں پہ آپ آئے تھے, اسی طرح سے ہماری یونیورسٹی میں ڈفرینٹ یہ آتے ہیں کہ ورمی کمپوسٹ لو کاسٹ میتھڈ, جیسے آپ نے یہاں پہ دیکھا, یہ ہائی لیول پہ ہم نے یہاں پہ دیکھا, آپ کو یہاں پہ مطلب کنکریٹ ہے, اوپر بھی چھت لگا ہے, ٹھیک ہے, اور لو کاسٹ بیس پہ یوز کر سکتے ہو, اور گھر پہ آپ اپنا بزنس بالکل لو کاسٹ پہ بنا سکتے ہو. تھوڑا سا چھت لگایا, یہاں پہ 2-3 ڈنڈے لگائے, اور نیچے 2-2.5 فٹ وہ آپ نے بتایا ہوگا انہوں نے, تو پھر کیا اس میں, اور کاوڈنگ یا باقی جو بھی ایگریکلچر ویسٹ ہوگا 10-15 دن رکھا, اور پھر اس میں لگا دیا اور ورمس ایڈ کیے, پھر اس کو اسی پروسیس کرنے, اور آپ اسٹارٹ بالکل کم قیمت میں بھی کر سکتے ہیں. اس طرح سے یہ لو کاسٹ بیسڈ ڈیمونسٹریشن دے دیا تھا ان کو. اور کچھ سکسیس اسٹوری یہ ہمارا شوپین کا ایک فارمر ہے علی محمد, تو انہوں نے اپنا یہ اسٹارٹ کیا ہے انٹرپرینورشپ. تو جب یہ بوڑھا آدمی 90 ایئرس کا یہ کر سکتے ہو, ہم چھوٹے جوان کیوں نہیں کر سکتے ہیں. تو انٹرپرینورشپ چانسز بہت چیز ہے اس میں. یہ پھر اس میں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز, اس کے ورمز ہیں, اور اس کے اپنے پروڈکٹس گھر میں اندر بنایا ہے انہوں نے, ایک تو باہر بناتے ہیں, اس نے چھوٹے چھوٹے یہ 1 کوئنٹل ایسے ایسے کر کے رکھا ہے, پھر اوپر اس کو ڈک کے رکھا ہے کسی گنی بیگ سے, اس میں پانی دیتا ہے ادھر, تو پھر تیار ہو کے پھر ان کو پیکنگ کرتا ہے اپنا پروڈکٹ. اور یہ کہتا ہے, خود ہی کہتا ہے کہ پلانٹ ہیلتھ while reducing the risk of disease and pests, تو اس میں بہت کم ہو جاتے ہیں. میر صاحب کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. Now I request also Dr. Hilal sir to present the certificate of appreciation to Dr. Ansar sir. Thank you. Course coordinator. Now I request our respected course coordinator to present the certificate of appreciation to Dr. Hilal sir. Thank you very much, sir, for